دوستو، رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی یعنی عام الفیل والے سال میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور کی والدہ نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں رکھے تمام بت منہ کے بل گر پڑے، جو اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جب حضور کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھ بھر آئے اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی باندی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ پرورش کے لیے شیر خوار بچے کو دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کے صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھی اور نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور انعام و اکرام مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی گود لینے سے انکار کر دیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت ہی غریب خاتون تھی اور ان کی اونٹنی بھی لاغر تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کے ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے سینے میں زن ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت ہی کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے سے آگے آگے چلی جا رہی تھی اور اس پر قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ تیری ہی اونٹنی ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگے، اے حلیمہ، یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کے ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ سعدیہ قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانور کے تھن میں دودھ سوکھ چکے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائے تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہے کہ اب روزانہ میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ ہر طرف سوکھا پڑا تھا اور لوگوں کو اپنی جانوروں سے ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ لہٰذا میرے قبیلے والوں نے اپنی چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنی جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہے، مگر یہ چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہ تو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی۔ حضور کی ابتدائی 2 سال حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر حارث کے گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائش اور تندرستی کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا۔ 2 سال میں ہی آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ حضور اعلیٰ صفات و خوبیوں کی بنا پر بچپن سے ہی باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت ہی سنجیدہ مزاج
اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کو اپنے ساتھ جنگل لے کر جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تو واپس آ کر بی بی حلیمہ کو بتائے کہ اے امی جان، محمد بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ 2 آدمیوں نے محمد کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ بی بی حلیمہ کے حواس باختہ ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوڑتی ہوئی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ حضور صحیح سلامت کھڑے تھے۔ جب حضور سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سفید کپڑے والے 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا، پھر اسے سونے کے لیے ایک تشت میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر اسے اسی طرح اپنی جگہ رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ سن کر بی بی حلیمہ بہت گھبرا گئی اور حضور کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4-5 برس کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے کر آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگیں۔ ام ایمن ہی حضور کو کھانا کھلاتی، کپڑے پہناتی، کپڑے دھوتی اور تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ایمن کی محبتوں اور خدمات کو ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کے سائے سے محرومی کا شعور بھی نہ ہوا تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا جناب عبد المطلب نے لے لی۔ جناب عبد المطلب کو اپنے پوتے سے نہایت ہی محبت و الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بیٹھاتے اور فرماتے اس بچے کا مقام بلند ہے، یہ سید و سالار ہوگا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بیٹھاتے اور محبت سے ان کو چومتے۔ جب حضور کی عمر 8 برس کی تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی۔ جناب عبد المطلب نے موت کے وقت اپنے اس 8 سالہ یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلا یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہے۔ ان مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اندر اس طرح کے بے شمار خصوصیات اور کمالات پیدا کر دی۔ بہرحال اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں جبکہ بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں، حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے، جنگل میں انہیں چرانے لے جاتے، دوپہر کے کھانے میں بیر کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کام کاج کر کے اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ جناب ابو طالب نے کبھی بھتیجے اور اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی۔ حضور 8-9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے ہیں۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آپ انہیں تجارت کے سلسلے میں اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔ شام کے شہر بصرہ کے نزدیک
ان کا قافلہ کا ٹھہراؤ ہوا۔ روایت ہے کہ جس جگہ ان کے کاروان نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نامی ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلہ میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی موعود ہیں جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو نصیحت کی کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں۔ یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس مکہ بھیج دو اور شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا جناب ابو طالب نے چند غلاموں سمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جناب ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ محمد نے کبھی کسی سے کوئی جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو یا کبھی کسی کو کوئی بیہودہ بات کہی ہو۔ حضور ہمیشہ خوش اخلاق، نیک اتوار، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے باقی بچوں کی طرح شرارتی اور شوخیاں نہ کی تھی، بلکہ آپ بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور کی جس معاشرے اور سماج میں پرورش ہوئی اور جہاں آپ نے اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا اس میں زناکاری، فحاشی، شراب نوشی، سود، ناچ گانا اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے محفوظ رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل سے اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا، یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔